جی ناظرین السلام علیکم. آج بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے. اس میں ہم آپ کو 7 خبریں ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے بریکنگ نیوز. علیمہ خان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں. پاسپورٹ، ویزا، اکاؤنٹ سب کچھ فریز ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہنگو میں ایک بڑا خوفناک حادثہ ہوا، اس کے اندر ہمارے ایک پولیس آفیسر، کچھ جوان شہید ہوئے ہیں. یہ واقعہ ظاہر ہے تکلیف دہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کیا آپریشن میں تیزی آئے گی یا نہیں، اس پر بات کریں گے. وزیر اعلیٰ جو ہے کے کے وہ آج چارسدہ جا رہے ہیں، ہنگو نہیں جا رہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ بنانا ہے. پہلی اپیرنس ہے ان کی عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کی. دیکھیے کہ وہ اس میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، یا یہ اجتماع کیسا ہوتا ہے. اس پر شام کو یہی باتیں ہو رہی ہوں گی، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے. بیرسٹر گوہر صاحب منظر عام سے غائب ہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنا پسند کر رہا. کہنے کو وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن چیئرمین کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، وہ کہاں غائب ہیں. ٹی ایل پی کے حوالے سے پابندی لگ گئی ہے، اور پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ سے واپس آ کے پھر وزارت داخلہ جو ہے کوئی نوٹیفیکیشن دے گی، لیکن نہیں. وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن دے دیا. رانا ثناء اللہ نے بتا دیا کہ بس انف از انف، پابندی لگ گئی، اثاثے ضبط، اکاؤنٹس فریز، ختم ہو گئی بات. اچھا جی، وہ ایس پی صاحب جنہوں نے کل خودکشی کی تھی، ان کے حوالے سے کچھ مزید انفارمیشن آئی ہے. کچھ لوگوں نے فیک نیوز بھی اس حوالے سے بہت اڑائی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. جو دوحہ مذاکرات تھے، اس کی اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہو رہا ہے اب ترکیہ میں. اس کے حوالے سے کیا کیا ہمارے عزائم ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. تو جناب سب سے پہلے بڑی خبر پہ بات کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ، ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ان کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اکاؤنٹ جو کچھ تھا سب فریز ہو گیا. کیوں؟ غلط بات ہے ویسے تو، لیکن کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہیں عدالت نے بلایا، عدالت میں 1 دفعہ نہیں آئیں، 2 دفعہ بلایا 2 دفعہ نہیں گئیں، 10 دفعہ بلایا 10 دفعہ نہیں گئیں. لیکن اس کے علاوہ وہ اویلیبل ہیں، بیماری کا بہانہ بھی نہیں کر سکتی ہیں. ڈیالہ کے باہر جا رہی ہیں، اپنے بھائی سے پیغام لے کے امریکہ بھیج رہی ہیں تاکہ وہاں سے زہریلے ٹویٹ کروا سکیں. ہر جگہ پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہیں. عدالت، قانون آپ کو آوازیں دے رہا ہے، آپ عدالت آنے کو تیار نہیں ہے. تو عدالت کی برداشت کی حد ہو گئی، انہوں نے پابندی لگا دی. کیا اس پابندی کا عمران خان کو نقصان پہنچے گا؟ میرا نہیں خیال عمران خان کو نقصان پہنچے گا. اس پابندی کا عمران خان کو فائدہ پہنچے گا. جیسے عدت والی سٹوری تھی، اس پابندی، اس سٹوری کو الیکشن سے پہلے کرنے سے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا تھا، فائدہ پہنچا تھا. یا علیمہ خان کے چہرے پہ جو ابھی انڈا مارا گیا تھا، تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے کہا یار دیکھو بیچارے وزیر اعظم کی بہن ہے سابق، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے فائدہ. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف عمران خان اور ان کی بہن کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ مریم نواز کے ساتھ بھی ہوا تھا جب انہیں اپنے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا. یہ مریم نواز کے ساتھ بھی ہوا تھا جب رات کے وقت جو ہے ان کو اپنی والدہ سے جو بستر مرگ پہ تھی بات نہیں کرنے دی گئی تھی. یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب عمران خان نے کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی بہت بول رہا ہے، اسے میں گرفتار کراتا ہوں. یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب رانا ثناء اللہ کو اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تھی اور انہیں جیل میں جن حالات میں رکھا تھا. رانا صاحب بہت بہادر آدمی ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو اس وقت بھی ہوا تھا، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا. تو اگر وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ بھی صحیح تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط تھا یہ صحیح ہے، یہ سے غلط ہے وہ صحیح تھا. دونوں چیزیں غلط ہیں یا دونوں چیزیں صحیح ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یادداشت کہاں تک ہے. یادداشت کو ذرا 2022 سے پیچھے کھولیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت وہی حرکتیں کرتے رہے ہیں جو آج ان کے ساتھ اور علیمہ خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہنگو کی. خیبر پختونخوا دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے. بہت ہی افسوسناک حادثات، واقعات، سانحات وہاں پر ہو رہے ہیں. ہنگو میں بھی ایک واقعہ ہوا اور اس میں ایک سینئر پولیس آفیسر اور 3 جوانوں کی شہادت کی ابھی تک اطلاع ہے. بدقسمتی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نمبر بڑھ جائے، اور یہ پولیس وین سے کسی نے کوئی خودکش بمبار ٹکرایا یا گاڑی ٹکرائی، اس کے ساتھ یہ ہوا. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں. کے وزیر اعلیٰ کو ہم نے، وفاقی حکومت نے
آفر کیا کہ یہ بختر بند گاڑیاں، یہ بلٹ پروف گاڑیاں اپنی پولیس کو دیں، ان کی جانیں بہت عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ ردی ہیں، یہ فارغ ہیں، ہم وفاق کے بغض میں کیوں لیں؟ اگر یہ پولیس افسران کے پاس وہ گاڑی آج ہوتی تو یہ لقمہ اجل نہ بنتے۔ ان کا خون ناحق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے پہ، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا حادثہ ہوا، وہ کھنگو تھوڑی جا رہے ہیں، وہ تو چار سدہ جا رہے ہیں۔ ان کی آج رونمائی ہے عوامی رابطے کی، انہوں نے کہا کہ آج میں چار سدہ جاؤں گا، کل میں جاؤں گا خیبر، پرسوں میں جاؤں گا کرک، اور کرک میں اپنے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ خاک سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے، ابھی تک وہ اپنی کابینہ کا اعلان نہیں کر سکے۔ جو ہنگو میں حادثہ ہوا اس کے بارے میں فوری طور پہ کے پی کے وزیر داخلہ کو تشویش ہونی چاہیے، لیکن نہ وزیر ہے نہ وزیر داخلہ ہے، تو کسی کو پرواہ نہیں۔ یہ صوبہ ایسے ہی تھا، ایسے ہی چل رہا ہے عمران خان کی قیادت میں۔ اب کے پی کے لوگوں کے ذہنوں سے عشق عمران کا بخار اتر جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے 12 سال عشق عمران کی تکلیف برداشت کر لی ہے، اب انہیں بہتر چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اچھا جی، بیرسٹر گوہر صاحب کہیں نہیں نظر آ رہے، ہر جگہ سارے باقی کے لوگ، سلمان اکرم راجہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، علی امین گنڈا پور بھی نظر آتے ہیں آپ کو، سہیل آفریدی بھی نظر آتے ہیں، شہرام ترکئی، عاطف خان، یہ سارے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ پارٹی کا چیئرمین بیچارہ ہر جگہ بیٹھا ہوتا تھا، امن کی بات کرتا تھا، مذاکرات کی بات کرتا تھا، کچھ لو کچھ دو، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کا یہ کلچر ہے، انہیں صرف نفرت پھیلانی ہے، انہیں صرف تشدد کرنا ہے، مذاکرات کی طرف یہ آتے نہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ ان کی سرشت میں نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوں گے معاملات؟ تو پھر اس طرح کے چیئرمین کو بھلا دیا جائے گا۔ ان کی ٹگے کی عزت پہلے نہیں تھی اور اب بھی کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی سین وائس ہے، کوئی عقل مند آدمی ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہے۔ ٹی ایل پی پر پابندی لگ گئی جی، پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ جائے گا، وزارت داخلہ کے ریفرنس تیار کرے گی، سپریم کورٹ کو بھیجے گی، سپریم کورٹ پھر وزارت داخلہ کو بھیجے گا، پھر نوٹیفیکیشن ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا نہیں بھی نہیں، انف از انف، آج ہم نے سپریم یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا، پابندی لگ گئی۔ ٹی ایل پی میں پابندی لگ گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت عرصے پہلے لگ جانی چاہیے۔ اکاؤنٹ فریز، سب کچھ ان کے اثاثے پکڑے گئے، مساجد جو ہیں وہ محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی گئی ہیں، بہت اچھا ڈیسیژن ہے، لیکن یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ماضی میں اس طرح کے پریشر گروپس ریاست کو سوٹ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ بڑے اچھا برتاؤ کیا گیا۔ اب انہیں سوٹ نہیں کر رہے تو اب ان پہ پابندی لگ رہی ہے، لیکن ایک پرنسپل پالیسی اختیار کر لینی چاہیے۔ ہر وہ جماعت جو لوگوں کی زندگی چیرن بناتی ہے، رستے بند کرتی ہے، کاروباری مراکز بند کرتی ہے، شاپس کو بند کرواتی ہے، ٹریفک میں رکھنے ڈالتی ہے، تشدد کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتی ہے، ہیٹ سپیچ کرتی ہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس طرح دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایگزامپل بنا کر، یہ ٹی ایل پی کو ایگزامپل بنا کر مستقبل میں اس کا نشانہ پی ٹی آئی ہو، کیونکہ اصل میں پی ٹی آئی کی بھی ساری سیاست سڑکیں بند کرانا، نفرت پھیلانا، تشدد کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنا اور عوام کی زندگی اجیرن بنانا، یہ ان کی بنیادی پالیسی رہی ہے۔ ایس پی صاحب کا ذکر کر لیں، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ وہ فیک نیوز ہے جو ایک آدمی جان سے گیا، اس کے حوالے سے چل پڑی۔ کسی نے کہا کہ یہ تحریک لبیک کے چونکہ بندے تھے اور جو ان پہ پابندی لگ رہی ہے تو اس پہ یہ اتنے رنجیدہ ہوئے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ کسی نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو پی ٹی آئی کے بندے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ کسی نے کوئی اور بات کی، کسی نے کہا جی یہ انڈیا کے خلاف جو آپریشن سندور ہوا تھا اس میں بھی شاید ان کا کوئی رول تھا۔ بہرحال لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، کوئی خودکشی کہہ رہا ہے، کوئی قتل کہہ رہا ہے، لیکن دیکھیے ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے پولیس کو۔ 3 ڈی آئی جی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی تفتیش کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ آنے تک اپنے طور پر نہ پولیس بننا چاہیے نہ عدالت بننا چاہیے، اپنے طور پر نتائج نہیں نکالنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈپریشن بھی تھا، ڈپریشن کی صورت میں یقیناً آدمی سوسائڈل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی شخص کو ڈپریشن ہو تو خدا کے لیے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں، اگر نہیں مشورہ کریں گے تو یہ مرض بڑھ بھی جاتا ہے اور اس انتہا تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لینے کے لیے۔ آخر میں دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دوحہ مذاکرات کے بعد اب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ
ترکیہ میں ہو رہا ہے، اور اس میں 2-3 باتیں بہت واضح ہیں. ہم نے آج فارن آفس کی بریفنگ میں بتا دیا گیا کہ فارن آفس میں جو ہے ہمارے لیے ملکی سلامتی ٹریڈ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک میں خود کچھ دھماکے ہونے دیں اور ٹریڈ چلتا رہے. ہم ٹریڈ بند کر دیں گے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے ٹماٹر کی قیمت اتنی کیوں بڑھی ہے؟ اسی وجہ سے بڑھی ہے نا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے 100 چیزوں کی اس طرح کی قیمتیں افغانستان میں بھی بڑھ گئی ہیں، تو نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ترکیہ میں ہو رہے ہیں، ہمارا سٹانس بہت کلیئر ہے. افغانستان سے اگر دہشت گردی ہوئی، اب نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے گروپوں کو افغان حکومت کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کو. اور اگر کریں گے تو پھر ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. ہم نے ماضی میں یہ کر کے دکھایا، ہم مستقبل میں بھی یہ کر کے دکھائیں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.